NP کے ماہرین فقیہ لوگوں کو جمع کیا اور ان پر ایک ٹیم تشکیل دی جو مسائل میں تخریج کرتے کہ ایک ریاست کے مسائل کے ہوں گے، جس طرح ہمارے پاس قوانین ہوتے ہیں، تو اب ریاستی سطح پر کس طریقے سے ہر چیز ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہماری عدالتوں میں موجود ہو، اس کے لیے انہوں نے ایک فتاویٰ تیار کروایا۔ تو فتاویٰ تیار ہوا، اس کو مختلف عرب عجم علماء دیکھتے رہے، ان کی نگرانیوں سے گزرتا گیا اور وہ بہت مستعد ہوا اور بہت مقبول ہے۔ ان کی مجلس میں ایک بہروپیہ آتا تھا اور بہروپیہ مختلف شکلیں ظاہر کر ان کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے۔ ایک دن اورنگزیب نے ان سے کہا کہ تم جس حلیے میں بھی آتے ہو پہچانے جاتے ہو، لہٰذا یہ کام ہو گیا بہت پرانے، تم کچھ ایسا حلیہ بناؤ کہ میں تمہیں نہ پہچان سکوں اور تمہیں بھاری برکہ میں انعام دوں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بہروپیہ غائب ہو گیا۔ غائب ہوا، کرتے کرتے 4 5 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بڑا چرچا ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کہیں سفر پہ تھا، اسے پتہ چلا کہ اس ایریے میں بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کے پاس لوگوں کی لین لگی ہوئی ہے، تو ایک غار میں وہ لوگ آتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اورنگزیب چونکہ ایک نیک آدمی تھا تو اس نے کہا جب اللہ والا بزرگ بھی اس ایریے میں موجود ہے تو میری تو خوش قسمتی ہوگی کہ میں اس سے مل لوں۔ اس نے اپنے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہاں لے جائیں۔ اسے اس غار لے جایا گیا، دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا صوفی اللہ والا بزرگ نیک پارسا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اورنگزیب کو دیکھ کر اس نے انتہائی استغنا کا اظہار کیا، بیزاری کا اظہار کیا کہ بھائی تم یہ دولت سے بھرے ہوئے اور یہ ساری چیزیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو۔ اورنگزیب نے ایک بڑی ساری تھیلی جو ہے وہ اشرفیوں کی اس کے سامنے ہوتی تھی، سونے کی سکے، سر آپ اس کو قبول کرنا پڑا، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جس چیز کے لیے میں دنیا چھوڑ کے غار میں آیا ہوں تم مجھے لا کے غار میں دے رہے ہو، اٹھاؤ یہ لے جاؤ، نکلو یہاں سے۔ اور متاثر دربار میں پہنچا، کچھ دنوں کے بعد وہ پیر صاحب اس کے پاس دربار میں آ گئے۔ اس نے دیکھا تو اس کو کچھ یاد آیا، کہنے لگا وہ جو بہروپیہ تھا نا غار میں وہ میں ہی تھا۔ اس نے کہا کہ اورنگزیب نے کہا دیکھو تو تھوڑا لالچی آدمی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا، تو نے یہ جو روپ دہارا تھا، میں تیرے پاس خود چل کے گیا بادشاہ وقت، تجھے اتنے پیسے سونے کے سکے تجھے دیے اور تو نے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اپنی ذات میں اپنے من میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن جن لوگوں کا میں نے روپ دہارا تھا نا ان کا شیوا یہ نہیں، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اگر میں اس بہروپیے میں پن میں ہی وہ دولت قبول کر لیتا تو لوگ کبھی اہل حق پہ، یعنی صحیح جو نیک پارسا لوگ ہیں ان پہ آئندہ کوئی بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ یار دنیا پرست ہے۔ تو اس بہروپیے پن میں بھی میں نے وہ تمہارے سکے اٹھا کر تمہارے منہ پہ مار دیے، ابھی دو گے تو میں لے جاؤں گا، لیکن اس وقت جو ہے تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ دیکھو یہ ایک چیز ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں واقعتاً جن کے اندر اللہ تعالیٰ معرفت دے دیتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، الہیت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی جگہ رہیں، کہیں بھی رہیں، کسی بھی ماحول میں ہوں، ان پہ ماحول اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ ماحول پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزیں چھوڑ کے اپنا اثر چھوڑتے ہیں نہ کہ ماحول کا اثر لیتے ہیں۔ احساس کمتری اور احساس برتری، ان دونوں چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں، دونوں چیزوں سے بالاتر ہو گئے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں، ہر وقت، ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب یہاں بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، ہم ان کی مجالس میں کبھی جاتے تھے، وہ ایک پار ہاں کہتے تھے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ وہ جو ان کے ایک خاص قسم کا شعر تھا، دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کہ بازار سے تو ہر شخص گزرتا ہے، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا راستہ ہوتا ہے، گزرگاہ ہوتی ہے، اور کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی کام ہوتا ہے۔ جن کی گزرگاہ ہوتی ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس بازار میں کیا چہل پہل ہے، کیا بک رہا ہے، کیا نہیں بک رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، ان کی تو گزرگاہ ہے۔ ہمیں جو صحیح راستہ ہے، ہمارے یہاں یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ بھی ہے اس اعتبار سے کہ بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم اب چلیں تو کس کے پیچھے چلیں، بات مانیں تو کس کی مانیں، ایک تو اتنے فرقے ہیں، ایک تو لوگ اتنے بدگمان ہیں، میڈیا نے، سوشل میڈیا نے لوگوں نے اتنا بدگمان کر دیا ہے کہ یار مولوی تو
یہ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. جس جگہ سے کوئی بھی فائدہ حاصل ہوتا ہو، فائدے کے حصول کا ذریعہ ہو، وہ کبھی نفع سے خالی نہیں ہوتی. وہاں کچرا گندگی تو ہم دیکھیں تو کسی چشمے کے بھی ارد گرد آ جاتی ہے. زمزم بھی رک گیا تھا، اس کو بھی دوبارہ کھولا گیا، چیزیں کی گئی. اس کی صفائی ستھرائی، تزکیہ جس کو کہا گیا، یہ لگاتار ہونا چاہیے. ورنہ علم حاصل کرنے کا اور علم کا مستند ذریعہ ہر دور میں تھے، ہیں اور رہیں گے وہ وہی لوگ رہیں گے جو علماء ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، دوسرا واسطہ ہی نہیں ہے. اگر میڈیکل میں ڈاکٹر ہیں، کسی دوسری جگہ چلے جائیں سائنٹسٹ ہیں، کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور انجینئر ہیں، لیکن اگر علم کی بنیاد پہ قرآن و سنت کو جاننا ہے تو ان کے ماہرین اور ان کے جاننے والے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں. اگر جن معاشروں میں یہ چیزیں ختم ہوگی، اور معاشروں میں تہذیب بھی ختم ہوگی، اور معاشروں میں کلچر بھی ختم ہو گیا، اور معاشروں میں سب کچھ ختم ہو گیا. علامہ اقبال کی وہ ہیں کہ جب وہ اندلس کو دیکھ کر وہاں پہ غرناطہ، اندلس کے یہ سارے معاملات دیکھ کر یہاں آئے، ہندوستان میں جو تحریک تھی تو اس میں مسلمانوں کو کہا کہ ہوش کے ناخن لو اور ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ سنبھل جاؤ. اور لوگوں سے کہا کہ اگر یاد رکھو کہ بوریا نشین ملا نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا قرطبہ کے کھنڈرات، غرناطہ اور الحمرا کے نشانات اندلس میں باقی ہیں. باقی مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کا کوئی نشان نہیں. اور یہاں بھی آگرہ کا تاج محل اور دہلی کا لال قلعہ ہی رہے گا. اس کے علاوہ تمہاری یہ 600-700 سالہ جو حکومت تھی، باوجود اس کے تم یہاں حکمران بن کر آئے تھے، تمہاری تہذیب کے سارے نشان مٹ جائیں گے. اگر وہ باقی رہیں گے تو مدارس، علماء اور یہ ایک طبقہ ہے جو قناعت کے ساتھ اپنی دنیا کو سیٹ پہ رکھ کر یہ چلتا رہے گا. اسی سے تحریکیں اٹھیں گی، جہاد ہو، دعوت و تبلیغ ہو، باقی اقامت دین ہو، یعنی جتنی بھی تحریکیں ہیں، یا اور تزکیہ کی ہوں، یہ سب نکلیں گے یہیں سے. اس کی برانچیں اور اس کی شاخیں ہوں گی، مرکز یہی چیزیں ہیں، کیونکہ اسی سے نکلیں گے. مولانا تبلیغ جماعت کے جو بانی تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ باعث تھے حضرت مولانا جو ہے نا کہتے ہیں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، ان سے بیعت تھے. اور یہ سارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں تزکیے میں، اور خود عالم دین تھے. مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ہوتے. ڈاکٹر اسرار صاحب جس چیز کو لے کر چلے، ان کے جو تھے مولانا محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے مرکزی لوگوں میں جو تھے، اور اسیر مالٹا. جب مالٹا میں جو ہے ان کو گرفتار کر کے جو انگریز کی تحریک تھی 1857 کی، اس میں یہ گرفتار ہو گئے. تو گرفتار ہوئے انگریز کے خلاف ہونے کی وجہ سے، تو ان کے شاگرد تھے مولانا سید حسین المدنی، انہوں نے خود اپنی گرفتاری دی تھی، اس لیے دی کہ میں اپنے استاد کی خدمت کر سکوں. وہ کالے پانیوں میں ان کو جا کے بند کر دیا گیا، کال کوٹریوں میں. ایک زمانہ وہاں گزارا انہوں نے، اور وہ ڈاکٹر صاحب صاحب انہیں کو فالو کرتے تھے، انہیں کا ترجمہ، انہیں کو ساری چیزیں. ایک پیچھے کیا ہے، ایک عالم دین ہے. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں تو وہ بھی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، پیچھے ایک عالم دین ہے. اس کے پیچھے ہر تحریک کے پیچھے ہمارا جو بریلی مکتب کھڑا ہے، پیچھے امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. بریلی کے اندر آپ جدید کشتی عالم دین تھے، آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے، والد بھی. حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کا صرف ایک فتاوی رضویہ آپ اس کو اٹھائیں، فقہ حنفی کا مستند ترین فتاوی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سب جو ہے اس فتاوی کو مانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. اور کنز الایمان ان کے مطلب تفسیر اور جو ترجمہ ہے، اور باقی ان کا جو کلام ہے، اس میں بڑے بڑے لوگوں نے اس چیز پر آ کے، ابھی ان کی کتابیں بیروت سے، کچھ عربی بھی شائع ہو رہی ہیں، کچھ دیگر مکہ سے اور کچھ دمشق سے ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں. آج تک محمد رضا خان بریلوی کی کتابوں پہ عرب کے اندر تحقیقی کام ہو رہا ہے. یعنی اتنا ایک ہوتا مصطفیٰ جان رحمت کا لاکھوں سلام. صرف یہ ایک جو ان کا کلام ہے نا، اس کی کوئی مثل نہیں ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے جس طریقے سے ہے. تو اچھا، اس طریقے سے آپ سلفی تحریک میں چلے جائیں، آپ کو اس کے پیچھے بھی مولانا داؤد غزنوی اور بڑے بڑے جو ہے ہندوستان کے اندر علماء ملیں گے. شاہ اسماعیل شہید، شاہ احمد شہید، یہ سلفی تحریک کے جو ہے بانیوں میں کہلاتے ہیں. اور یہ سارے جو ہیں تھے کس سے، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولاد تھی، حضرت شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اور یہ جو ہے سارے انہی کے سلسلے سے وابستہ لوگ تھے.
بر صغیر کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مین یہ تین بڑے مسالک ہیں، یعنی فقہی مسالک کے طور پہ سمجھ لیں. دو تو حنفی ہیں اور ایک جو ہے وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، سلفی ہے، امام ابن تیمیہ کے ماننے والے. ان تینوں کے مشترکہ امام جو بالکل، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہی لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. حضرت امام شاہ ولی اللہ کو اہل حدیث بھی اپنے امام مانتے ہیں، بریلوی بھی اپنے امام مانتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے امام مانتے ہیں. اور سند حدیث جو آئی ہے، حدیث کی سند اس بر صغیر کے اندر، بر صغیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو چیز ملاتی ہے، جو کڑیاں حدیث کی، وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بغیر جاتی ہی نہیں ہے. انہیں کے شیخ ابو طاہر کردی جو ان کے استاذ تھے، وہ عرب تھے، اور ان سے یہ سلسلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، کہیں حضرت سلمان فارسی تک. یہ تمام اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام علماء کرام اسی سلسلے سے ہے. اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلہ الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کی کڑیاں. یہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم سند کہتے ہیں. عام لوگ سند سمجھتے ہیں شاید وہ کاغذ کا ٹکڑا سند ہے، تو کاغذ کا ٹکڑا سند نہیں ہوتی. جس کو مستند عالم یا سند یافتہ عالم کہتے ہیں، تو سند کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پاس اپنے سلسلے کی پوری تفصیل ہوتی ہے، سلسلہ نسب ہوتا ہے علمی، کہ میں نے جس طریقے سے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحمید صاحب سے پڑھا، انہوں نے مولانا ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. انہوں نے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جاتی ہے، یہ سند ہوتی ہے. اس طرح تفسیر میں، اس طرح حدیث میں، تینوں مسالک کے پاس جو سند کا سلسلہ ہے وہ جا کر حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتا ہے. تو اس لیے جہاں افراد زیادہ ہوتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے، جمگھٹا ہو جاتا ہے، وہاں اختلاف کا پیدا ہونا فطری چیز ہے، وہاں برائیوں کا پیدا ہونا یہ بھی فطری چیز ہے. ہر ایک ہی معیار اور ایک ہی کیٹیگری کے لوگ نہیں ہوں گے، ہلکے لوگ بھی آئیں گے، بھاری برکم بھی آئیں گے، زیادہ تقوی والے بھی آئیں گے اور بھی ہوں گے. تو ان سبھی لوگوں کو کسی ایک، اچھا ہم یہ بھی دیکھیں نا، ہم اچھائیوں کو دیکھتے ہیں، اس کو قیاس سب پہ نہیں کرتے، لیکن ایک برائی دیکھتے ہیں تو سب کو اس پر قیاس کر لیتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے دین کی جو ہے سمجھیں کہ ایک طرح سے دین سے نفرت یا بیزاری لوگوں میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں یار دیندار ایسے ہوتے ہیں، مذہب والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. بہت سے رشتوں میں، بہت سی جگہوں پہ جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا نہ ہو کہ وہ داڑھی واڑی نہ ہو، یا کوئی کسی مولوی کے ساتھ نہ بیٹھتا ہو، یا کہیں مدرسے یا کسی خانقاہ یا کسی تبلیغی جماعت سے وابستہ نہ ہو. اس کی وجہ کیا، ان کے پیچھے ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے بڑے وہ ہیں. اور اسی طریقے سے ابھی میں گلشن میں امام تھا، وہاں ایک مسئلہ آیا، ایک مسجد کے پڑوس میں ایک گھر بک رہا تھا، تو پارٹیاں آتی دیکھ کے چلی جاتی ہیں. تو ایک بار وہ اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا کہ بھائی روزانہ کوئی لوگ پارٹی لے کے آتا. تو اس نے کہا یہاں پارٹیاں گھر سے ہی نہیں خریدتی، کہ مسجد کے مینارے جو ہیں بالکل گھر کے سامنے ہیں، یہاں اقامت بھی ہوتی ہے تو گھر میں آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے. اب جو بھی پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ یار یہ 5 وقت اذانیں ہوں گی، پھر یہاں نمازیں ہوں گی، پھر جو کچھ بھی ہوگا نہ ہمارے بچے سو پائیں گے، نہ جو ہے نہ ہم سکون سے یہاں بیٹھ پائیں گے، ہر وقت مسجد سے آوازیں آتے رہیں گی. تو ہم اب اس چیز کو دیکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ لیول ایک وقت تھا مسجدوں کے قریب گھر بنانے کے لیے لوگ بھاگتے تھے. اب کہتے ہیں کہ مسجد قریب میں نہ ہو. پہلے اسٹیٹ ایجنٹ باقاعدہ اس نے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ مسجد قریب پڑے گی، اسکول قریب پڑے گا، اسکولیں لکھتے دور ہوگی اور یہ چیزیں ہوں گی. اور اب ہم بتاتے ہیں کہ مسجد قریب کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے تنزلی ہے ہماری اس چیز کی. برحال ان چیزوں کو منفی طور پہ لینے کے بجائے مثبت طریقے سے ان چیزوں کو لینا چاہیے، اور مثبت طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اس پہ زیادہ بات ہوگی اور بہت لمبی ہے، لیکن اس پہ ذہن میں چلے باتیں بھی آتی ہیں.